نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العلي العظيم درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ و سلم علیک یا حبیب اللہ. صدر اجلاس محترم مشائخین اعظام، موقر علماء کرام، شورائے ملت اسلامیہ، محترم برادران اسلام و حاضرین مجلس، آج کا یہ تعزیتی پروگرام شمس العلماء حضرت علامہ الحاج مفتی سید محمد شمس الضحیٰ صاحب علیہ رحمت و رضوان کے چہلم کے سلسلے میں منعقد ہے، اور ہم تمامی لوگ مشترکہ طور پر اس عرص چہلم کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ اجلاس تاثراتی اجلاس ہے، تقریری اجلاس نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ تقریر کے پس منظر میں اس اجلاس کے پتن سے تحریک کا دائرہ ضرور پیدا ہوتا ہے، اور جب تک تقریریں ہوتی رہیں گی تحریکوں سے خالی ہوگا تو ان تقریروں کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ نشستم اور برخاستم. بیٹھے ہیں چلے جائیں. آج جس شخصیت کے بارے میں ہم یہاں معلومات حاصل کرنے آئے ہیں اور جس کا عرص چہلم، اگر وہ مر گئی ہوتی تو مردوں کو پوچھتا کون؟ پوچھ گچھ تو زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کو تو اٹھا کر دفن کی منزل سے گزار کر لوگ بھول جایا کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کیا ہے اور عرس کیوں؟ بس یہ دو بات. مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. لگا لو سینے سے بڑھ کے غم کو اگر تمہیں پاس ہے خوشی کا، اجل سے دامن بچانے والوں اجل ہی دامن ہے زندگی کا. نہ اعتبار جہان فانی نہ کچھ بھروسہ ہے زندگی کا، وہ ایک ٹھہراؤ تھا سفر کا، یہ ایک سایہ ہے چاندنی کا. جھنک رہا ہے ازل سے اب تک ہر ایک تارے لگے زمانہ، جہان مہر و وفا میں یوں بھی الہی ٹوٹے نہ دل کسی کا. حضرات محترم، زندگی جب تک ملی نہیں تھی اس کا وجود نہیں تھا، صرف عدم ہی عدم تھا.
رب العالمین نے عدم سے زندگی کو وجود بخشا. اب جب زندگی عدم سے وجود میں آ گئی تو اب یہ مر نہیں سکتا. تھی نہیں، آ گئی. مغالطہ یہ ہوا کہ نبض ہستی ڈوب گئی، سانسیں اکھڑ گئیں، قلب و جگر نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، آنکھیں پتھرا گئیں، اور اسی چیز کو ہم نے ایک انسان کی موت قرار دے دیا. جبکہ قرآن بدیہی طور پہ یہ کہتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو بھائی چکھنا اور ہے، مرنا اور. چکھنے کی جو سچویشن ہے وہ لذت کی ایک کیفیت کا نام ہے. گرمی کا زمانہ، شربت کا گلاس آپ نے پی لیا، اس کا جو ذائقہ ہے اس کا کوئی حسیاتی وجود نہیں. ذائقہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور کیفیت دیر تک باقی نہیں رہتا ہے. چائے پی لیا آپ نے، اس کا ذائقہ چکھ لیا. کھانا کھا لیا، اس کا ذائقہ چکھ لیا. تربوز خربوز کھا لیا، اس کا ذائقہ چکھ لیا. الگ الگ سے ذائقے آپ چکھتے جا رہے ہیں، مگر ان ذائقوں کا کوئی بھی حصی وجود نہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کلی کر لیا، ذائقہ رخصت ہو. معلوم یہ ہوا کہ ذائقہ دیر تک ٹھہرنے والا نہیں ہے. تو کلو نفس ذائقۃ الموت میں یہ جو ذائقہ ہے یہ کب دیر تک ٹھہرے گا؟ یہ بھی دیر تک ٹھہرنے والا نہیں ہے. پھر یہ آدمی گیا تھا. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر پہلے غور کیا جائے کہ یہ گیا کہاں. غور اس پہ پہلے کر لیا جائے گا کہ آیا کہاں. آیا یہ عدم سے وجود میں. کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں آیا. تو ماں کے پیٹ میں ایک زندگی تھی اس کی. اگر زندہ نہیں تھا تو باہر کیسے آیا؟ اس زندگی میں اس کے بعد جو کیفیت تھی اس زندگی کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی کہ جہاں تک اس نے سمجھا اصل میں موت کے معاملے میں مغالطے بہت. تو میں 10 منٹ میں ان سب چیزوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ماں کے پیٹ میں اس نے سمجھا کہ یہی ساری کائنات ہے، اس سے بڑی کوئی کائنات نہیں. مگر جب ماں کے پیٹ سے وہ برآمد ہوا تو ہم نے آپ نے سب نے دیکھا کہ وہ روتا ہوا برآمد ہوا. اور اگر روتا نہیں ہے تو تھپکی دے دے کر نوزائیدہ بچے کو رلایا بھی جاتا ہے، اس لیے کہ یہ رونا زندگی کی علامت ہے. ماں کے پیٹ میں تھا تو رو نہیں رہا. دنیا میں آتے ہی یہ رویا کیوں؟ اس کیوں سے بھی پردہ اٹھنا ضروری ہے. یہ رویا میرے محترم اس لیے کہ اس کو ایک تکلیف ہوئی کہ ہم سے ہماری دنیا چھڑوا لی گئی. اتنی بڑی دنیا میں رہتے تھے، اس سے بڑی کوئی دنیا نہیں تھی. مگر دھیرے دھیرے جب اس نے آنکھ کھولی اور دنیا کے شہود کی روشنی کا نور ملا اس کو، تب وہ بچہ حرکت میں آنے لگا. کبھی مسکرانے لگا، کبھی رونے لگا. مگر اب اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جس دنیا میں تھے وہ تو بڑی چھوٹی سی دنیا تھی، اب تو ہم بہت بڑی دنیا میں منتقل ہوئے ہیں.
اس دنیا میں ایک زمانے تک رہنے کے بعد اب ہم نے موت کا مزہ چکھا۔ موت کا مزہ چکھنے کے بعد جب کیفیت ذائقہ ختم ہوا تو پتہ چلا کہ ہم اب ایک تیسری دنیا میں منتقل ہو گئے۔ جس دنیا میں تھا ماں کے پیٹ میں بہت بڑی دنیا سمجھ رہا تھا، دنیا شہود میں آیا تو سمجھا وہ تو چھوٹا سا حبس والا قید خانہ تھا، اور دنیا شہود سے جب دنیا برزخ میں گیا اور وہاں کی دنیا کا جب اس نے جائزہ لیا تو کہا ہم تو بہت چھوٹے سے قید خانے میں تھے، آزاد فضاؤں میں آ گئے۔ تو اس طرح سے یہ زندگی جو ہے یہ کبھی مرتی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زندگی مل گئی تو اسے مرنا ہے ہی نہیں۔ زندگی نے موت کا مزہ چکھ لیا اور اتنی دیر تک وہ کیفیت رہی اور اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ کیفیت کے ختم ہونے کے بعد جو ہی حسیات کی کیفیت ختم ہوتی ہے ذائقے کی، اسی وقت حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ہے انسان مرحلہ در مرحلہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں آیا تبھی ایک عالم میں آیا، نہیں، میں تو کہتا ہوں جب ماں بھی نہیں تھی تب بھی وہ ایک عالم میں تھا۔ جب وہ ماں کے بطن میں نہیں آیا تھا، پیٹ میں نہیں آیا تھا، تب بھی وہ ایک عالم میں تھا، اور اسی کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اور اگر اس عالم ارواح میں نہیں ہوتا تو رب العالمین یہ کیوں کہتا کہ الستو بربکم، اور جواب میں یہ کیوں کہتا بلا؟ رب پوچھتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انسان کہتا ہے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب۔ تو اسی لیے حکیم الامت حضرت اقبال نے فرمایا مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زندگی بدل جاتی۔ اب ذائقہ چکھنے کے بعد کیا ہوتا؟ اس مرحلے میں جب انسان آتا تو جو بندہ مومن ہے، میں صرف اس کی زندگی کا جائزہ اپنے وقت کے مطابق لے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ بندہ مومن کا معاملہ کیا ہوگا؟ بندہ، میں نے آپ سے کہا کہ موت کیا ہے اور عرس کیوں، بس ان دو جملوں میں اپنی بات سمجھ لیں۔ اس لیے کہ عرس پر ناقدان علم و فن نے بہت زیادہ تبصرے کیے ہیں اور بےہودگی کی حد تک تبصرے کیے ہیں، اس لیے باعزت طور پر اس تبصرے کو میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، بندہ مومن کو آپ نے قبر میں پہنچا دیا، تجہیز و تکفین اس کی ہو گئی، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہ چونکہ بندہ مومن ہے اس لوگ جلوس پہ حضرت اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے سنن ابو داؤد پڑھی ہے، مسند احمد پڑھی ہے، یہ روایتیں آپ کو مل جائیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ بندہ مومن جب اپنی قبر میں آتا ہے تو 500 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب بندہ مومن کی روح قفص انسلی سے پرواز کروانے کے لیے جناب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی 500 ملائکہ کے ساتھ آتے ہیں بندہ مومن کے پاس، اور آنے کے بعد پہلے وہ بندہ مومن کو سلام کرتا ہے، یہ موت کا وقت، اور اس سلام کے بعد وہ کہتے ہیں بندہ مومن تو خوش ہو جا کہ ہم اپنے رب کے پیغامبر بن کر تیرے پاس آئے ہیں، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد موت کے ذائقے کا مرحلہ آتا، مرنے کے بعد یہ اصطلاحی ایک لفظ ہے اس لیے میں بولتا ہوں، ہوتا کیا ہے؟ یہ 500 فرشتوں کے جلوس میں بندہ مومن کا استقبال ہوتا ہے، اور قبر میں اسے نہیں رکھا جاتا، ہم آپ اس کو قبر میں رکھ کے آتے ہیں۔ فرشتے جب اس کی روح نکالتے ہیں، ابھی تو قبر میں آدمی کا جسم گیا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی کا مرحلہ یہ ہے کہ یہ فرشتے 500 کی تعداد میں جلوس کے ساتھ بندہ مومن کی روح کو لے کر پرواز کر جاتے ہیں، اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں، اور ہر آسمان کے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اسے مرحبا کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ساتھ عرش سے گزرتا ہے، اور رب العالمین حکم دیتا ہے ملک الموت کو کہ اسے میری بارگاہ میں لے آئے۔
اللہ کی بارگاہ میں جب یہ روح بندے مومن کی پیش کی جاتی ہے تو پروردگار کا ملائکہ کے جلوس کو حکم ہوتا ہے کہ تم سب سے پہلے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فرشتے سارے جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اب اس روح کو میری بارگاہ میں سجدہ ریز کرواؤ۔ اب بندہ مومن کی روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب اس روح کو لے کر جاؤ جہاں اس کا جسم ہے، اور اس کے جسم میں اس روح کو منتقل کر دو۔ اب یہ روح جسم میں منتقل کی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روح آسمانوں پہ کیوں لے گئے؟ رب کی بارگاہ میں اس کا سجدہ ہوا، سجدے کے بعد اسے جہاں اس کی قبر تھی اس کے جسم میں داخل کروایا گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس روح کو دو سلامیاں پیش کرنی تھی۔ یہ مومن کی روح، یہ اگر اللہ کے لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہے گی تو نبی کے لیے السلام علینا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی اسے کہنا ہے۔ اب یہ روح یہاں لائی جاتی ہے، اس کے بعد سوال و جواب ہوتا ہے۔ تو ایک سلام، ایک سجدہ اللہ کے لیے وہاں، اور ایک درود و سلام قبر پہ مصطفیٰ کے لیے یہاں۔ یہ بندے مومن کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ حضرت مولانا شمس الدوحہ رحمۃ اللہ علیہ کے پس منظر پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک مومن کامل جب جاتا ہے تو اس کا استقبال اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب جب یہ روح یہاں منتقل ہوئی تو یہاں منتقل ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں 3 سوال ہیں۔ من ربک کا، کون ہے تمہارا رب؟ کہتا ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب۔ ما دینک کا، کیا تھا تمہارا دین؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ مگر سوالات کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور جب تک سوالات منتہائی کمال پہ نہ پہنچ جائے آدمی کے فیل اور پاس ہونے میں تردد ہے۔ مثال کے طور پر پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ کو ایک پرچہ حل کرنے کے لیے دیا گیا، 5 سوالات ہیں جنہیں آپ کو حل کرنا ہے، مگر 5 پروفیسر منمی صاحب بیٹھے ہیں، بتائیں کہ وہ آپ کو 5 سوالات، 5 سوالات میں اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ایک سوال لازمی ہوتا، ہر سوال آپ نے حل کر دیا، اور لازمی سوال حل کرنے میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ قبر کے یہ 3 سوال ہیں، یاد رکھیے گا۔ 3 سوال میں آخری سوال لازمی ہے۔ من ربو کا، یہ لازمی سوال نہیں ہے۔ ما دینوں کا، یہ بھی لازمی سوال نہیں، مگر ما تقولو فی حق الرحمت رجل، میرے مصطفیٰ کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے، یہ لازمی سوال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، خطیب الہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایک بات اور قابل غور ہے، وہ بات یہ کہ صاحب پروٹوکال ہوتا ہے۔ پروٹوکال کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے چھوٹے سے ملا جائے، پھر بڑے سے ملا جائے۔ آپ کا اپنا کوئی کام ہے تو آپ ضلع کی سطح پر ضلع کے کلکٹر سے ملیں، یہاں سے نہیں ہوتا ہے تو چیف منسٹر سے ملیں، وہاں سے نہیں ہوتا ہے تو پرائم منسٹر سے ملیں۔ تو اسی طرح اللہ کو سب سے بڑا ہے۔ پروٹوکال کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے مصطفیٰ سے ملایا جاتا، بعد میں خدا سے ملایا جاتا، مگر یہاں پروٹوکال الٹا ہوا ہے۔ پہلے خدا کہتا ہے مجھ سے ملو، بعد میں میرے مصطفیٰ سے ملو۔ بھئی معاملہ کیا ہے؟ خدا سمجھانا یہ چاہتا، حج کرنے آ رہے ہو تو پہلے میرے کعبے پہ آؤ، روز ہو گڑگڑاؤ، گناہوں کا تزکیہ کرو، اور جب پاک صاف ہو جاؤ تب مدینہ جا کے میرے مصطفیٰ کو سلام کرو۔ یہاں رب یہ چاہتا کہ یہ روح ہر طرح سے باادب ہو جائے، یہ روح ہر طرح سے تکریم کے مفاہیم کو سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ میں اس کا رب ہوں، یہاں گڑگڑانا اس کے لیے کوئی معیوب بات نہیں، یہاں چیخنا اس کے لیے کوئی معیوب بات نہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ
ہوش کا دامن اگر چھوٹا تو سب چھوٹ جائے گا. اس لیے پہلے ادب اگر بارگاہ خدا بندی میں سیکھو، اس کے بعد بارگاہ مصطفی میں جاؤ. اور جب فرشتہ سوال کرے ما تقول فی خلق ھذا الرجل، تو عبید اللہ اعظمی کی زبان میں یہ کہو، پوچھو نہ نکیرو تم، یہ کون ہے ہم سے. یہ ہمارا شعر ہے، سرقہ نہیں ہے، چوری نہیں ہے. پوچھو نہ نکیرو تم، یہ کون ہے ہم سے. ارے رکھا ہے یہاں ہم نے قدم آپ کی خاطر. پوچھو نہ نکیرو تم، یہ کون ہے ہم سے. رکھا ہے یہاں ہم نے قدم آپ کی خاطر. اور اسی غازی پور کی مناسبت سے سرکار عاشق شعر بھی پڑھنا مناسب ہوگا. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویا تھے اس گل سے ملاقات کی راہ. اچھا جب یہ رات آ گئی قبر کی پہلی منزل، جو ہی کہا سوال جواب ہو گیا. تو ایک بات اور بتاؤں آپ کو بڑی تیزی سے، 5 منٹ اور ہے میرے پاس. ایک بات اور بتاؤں، جب یہ سوال و جواب ہو گیا تو سوال و جواب سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ. فرشتے جب اٹھا رہے ہیں اور جو ہی پہلا سوال کیا فرشتوں نے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ مومن کے سامنے اس وقت سورج اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ ابھی غروب ہونے والا. اور بندہ مومن اسی دنیا میں اپنے کو محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے فرشتوں سوال جواب ہوتے رہیں گے، یہ دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، کہیں میری نماز عصر نہ قضا ہو جائے. اس لیے اے عرس میں آنے والوں، نہ نماز عصر قضا کرنا نہ نماز فجر ادا کرنا. اگر نماز فرض تم نے ادا نہیں کیا تو یہ عرس بھی تم پہ قرض ہوگا اور ہر حسنات کی باتیں بھی تم پہ قرض ہوگا. تب فرشتے تھپکی دیتے ہیں، بندے مومن خوش ہو جاتا ہے. یہ عالم برزخ ہے. یہاں اعمال کے سلسلے منقطع ہو چکے ہیں. یہاں جو فصلیں تو نے بوئی تھی دنیا میں، ان کے کاٹنے کا وقت ہے. اب سوالات کے بعد کیا ہوگا؟ اس بندہ مومن کو جنت اور دوزخ دونوں کے مناظر دکھلائے جائے گا. جنت کا باغیچہ بھی دیکھتا ہے، دوزخ کی ہولناک خرابیاں بھی دیکھتا ہے. جب گھبراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ رب العالمین نے آج تمہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت شہزادہ مخدوم محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر. شہزادہ مخدوم میں سننا کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بھائی، کیوں روک لیا زبان آپ نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت شہزادہ حضور محدث اعظم ہند شہزادہ مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ادب و احترام کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جائیں. دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے وہ شہنشاہ خلافت غازی ملت عزت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب کی ملت چھوٹا مقدسہ کی آمد ہو چکی ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ان کا خطاب نایاب آپ تمام حضرات سماعت کریں گے. ادب و احترام کے ساتھ جہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. وقت بہت کم ہے، مشائخ کرام موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کے بات دیکھیں آپ ان کو سماعت کریں گے. ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر کے بیٹھ جائیں. آب آمد تیمم برخاست. ویسے بھی میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. اب آخری بات کہتے ہیں، نہیں سیدھی بات، مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا. آپ کو جو سننا تھا مجھ سے وہ آپ سن. آخری بات بیٹھ جائیں. وہ یہ کہ جب وہ اپنے امتحان میں پاس ہوا تو فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں مجھے تھوڑا سا موقع دے دو، میں ذرا اپنے گھر والوں کو جا کر اپنے امتحان کی کامیابی کی بشارت سنا دوں. فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو نام کناؤ متی العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو. حضرات پہلی رات کی دلہن، میں نے اپنی تقریر کا عنوان کیوں رکھا؟ موت کیا ہے، عرس کیوں؟ میاں بس اتنے 2 جملوں پہ بات کی.
میں نے یہ بتا دیا تھا آپ کو کہ موت کیا ہے. اب اتنا بتا دوں کہ عرس کیوں؟ اس لیے کہ اعتراضات کی بوچھار اس پہ بہت ہے. تو جب اتنے اعزاز شاہانہ سے بندے مومن کو گزار دیا گیا اور ہر مرحلے میں وہ امتحان کے منتہائی کمال کو پہنچنے میں کامیاب ہوا، تب فرشتہ کہتا ہے نم بنومت العروس، سو جا اس طرح جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. اصل میں عرس کے معنی ہے شادی. فرشتہ کہتا ہے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. تو پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی؟ اس کا بھی تو جائزہ لینا ہے. ایک مثال دی گئی ہے نا. فرشتہ کہتا ہے پہلی رات کی دلہن جیسے سوتی ویسے سوتی. کیا خراٹے کی نیند سو جاتا؟ کیسی نیند سو؟ پہلی رات کی دلہن آنکھیں بھی بند کر دیں، سونے کا منظر بھی پیش کرتی ہے، مگر اتنی شدت بیداری کے ساتھ وہ جاگتی ہے کہ آنکھوں کے پیچھے بیداری کا نہ رکنے والا دریا پوری شدت کے ساتھ روانہ رہتا ہے. وہ تو اس انتظار میں ہے آنکھیں بند کر کے لقائے محبوب کب ہو، وصال محبوب کب ہو، محبوب کا دیدار کب ہو. یہاں قبر میں جو یہ سلایا جا رہا ہے بندے مومن، یہ بھی اسی طرح سو رہا ہے، وصال یار کے لیے سو رہا ہے، اپنے لقائے محبوب کے لیے سو رہا ہے. اور جب اتنی زیادہ پہلی رات کی دلہن، جس دن یہ شادی ہوتی تھی، اس دن وہ آدمی جو 4 آدمی کو کھانا کھلانے میں بھی تکلف کرتا ہے، 4000 آدمی کے لیے دسترخوان بچھا دیتا ہے. جسے 4 آدمی کو کھانا کھلانے میں تکلف ہے، 4000 آدمیوں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے. کیوں؟ میری شادی کا دن. اور وہ یہ بھی چاہتا کہ میرے دسترخوان پہ جو لوگ آئیں وہ بدتمیزی کرتے ہوئے نہ، وہ تہذیب کے دائرے میں آئیں، جو چیزیں مجھے پسند ہیں اس پسند کے مطابق آئیں، جیسے روش میری ہے اس روش کو اپنا کر آئیں، جو عبادت و ریاضت کا میرا اپنا زندگی کا طور طریقہ ہے اسے اپنا کر آئیں. آپ آئیے ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دیجئے شراب پہ، آپ آئیے کھائیے بھی ان کے یہاں، وہ تہجد پڑھنے والا آدمی تھا، 5 وقت کی نماز بھی کھا جائیے. تو کیا ایسا آدمی دسترخوان کے چارنے والے تو کھا لے گا، مگر صاحب شادی کے فیوز و برکات، محبت اور ان کے فیضان سے کبھی وہ متمتع نہیں ہو سکتا. یہ عرس ہے، یہ شادی ہے. اس شادی کے موقع پہ آپ آئیں، یہ لقائے محبوب سے ملنے کی منزل و گھڑی ہے جس میں دنیا سے جانے والا بندہ مومن اپنی فیاضیوں کے دسترخوان آپ کے لیے بچھاتا ہے، مگر وہ یہ بھی بتا کے جاتا ہے کہ اے میرے مرید، تو صرف ارادت تیری مرید ہونے تک کی حد تک نہیں تھی، میرا ارادہ تجھے مراد تک پہنچانے کا تھا. اگر مراد کے ساتھ میرے انتقال مکانی کے بعد بھی تو نے جانے کا ارادہ ترک کیا تو میرے پاس آنے سے فیوز و برکات کے دروازے بند تو ہو سکتے ہیں، کھلنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. اس لیے جب عرس میں آپ آئیں تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ صاحب عرس کا طریقہ کیا تھا، صاحب عرس کا عقیدہ کیا تھا، صاحب عرس کا عمل کیا تھا، صاحب عرس کی پرہیزگاری کیا تھی، صاحب عرس کو ناپسندیدہ چیزیں کیا تھیں، صاحب عرس کی پسندیدہ چیزیں اور رضا و رغبت کیا تھیں. اگر آپ اس طرح سے ان کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے بارگاہ مقربین الہی میں آتے ہیں تب تو یقیناً آپ کے لیے فیض و برکات کے دروازے کھلیں گے. آپ کہیں نہیں صاحب، کچھ لوگ ہیں ایسے، کیا ضرورت ہے ہم ڈائریکٹ لے لیں گے. تو اس کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ اپنی بات ختم کروں. اس وقت گرمی ہے نا، پنکھا چل رہا ہے، کرنٹ کی ضرورت ہے نا. آپ کے گھر میں پورا گھر بن گیا ظرف پر، لائٹ نہیں تو کنیکشن چاہیے نا آپ کو، کہاں سے لیں گے؟
آپ نے کہا تھرمل پاور سے ہم کنیکشن جا کے لائیں گے، جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے کنیکشن وہاں سے لائیں گے۔ وہاں پہنچے آپ تو تھرمل پاور کے افسر نے کہا ارے بیوقوف، کنیکشن تجھے ضرور ملے گا مگر یہاں سے اگر لے گا تو تور تو جل گیا تھا، تیری کیا مجال ہے؟ ڈائریکٹ کنیکشن مانگا تو تھا اور کہہ دیا صاحب کنیکشن نے کہ نہیں دیکھ سکتے، مگر جب ضد رہی تو کہا ٹھیک ہے کنیکشن کا ایک ذرہ ڈال دیتا ہوں کوہ طور پہ، اگر یہ برداشت کر رہے ہیں تو موسیٰ تو مجھے دیکھ لے گا۔ غش کھا گئے کلیم اور جل گیا کوہ طور۔ تو آپ تھرمل پاور پہ جا کے کنیکشن مانگ رہے ہیں، وہاں سے آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے نہیں کنیکشن لینا ہے تو بجلی کے پاور سینٹر پہ جاؤ، وہاں بات۔ اب پاور سینٹر پہ آپ آئے تو اس نے کہا یہاں سے بھی کنیکشن نہیں ملے گا، آپ اپنے علاقے میں جائیے، اپنے محلے میں جائیے، آپ کے محلے میں ہر جگہ کنیکشن کے لیے ٹاور لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے کنیکشن لیجیے۔ یہاں سے کنیکشن اگر ڈائریکٹ دیا جائے آپ کے گھر کے بھی جلنے کا خطرہ ہے۔ اب آپ آئے ٹرانسفارمر کے پاس اور وہاں سے گھر کا کنیکشن آپ نے جوڑا تو فیضان کہاں سے آ رہا؟ تھرمل پاور سے۔ بجلی کہاں سے سپلائی ہو رہی؟ بجلی گھر سے۔ کنیکشن کہاں سے دے رہے ہیں آپ؟ ٹرانسفارمر سے۔ پھر ٹرانسفارمر سے بھی کنیکشن لیتے وقت آپ سے یہ کہہ دیا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ کنیکشن ہر وقت ایک ہی طرح کا آتا ہو، کبھی کم بھی آئے گا اور کبھی زیادہ آ کے آپ کے سارے بلب کو اڑا بھی دے گا۔ اس لیے ایک کام احتیاطاً اور کر لیجئے، اسٹیبلائزر لگا لیجئے تاکہ یہ بجلی کنٹرول کی جا سکے۔ تو اس طرح سے بجلی سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ کا فیض رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کا فیض اولیاء کرام کی بارگاہ میں آتا ہے، اور اولیاء کرام کی بارگاہ کا فیض ان کے صالح خلفاء کی بارگاہ میں آتا ہے۔ یہ خلفاء اسٹیبلائزر ہیں۔ تو اس طرح سے آپ محفوظ بھی رہیں گے، روشنی بھی رہے گی، اندھیرے سے بھی دور ہوں گے۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا سید شمس الضحیٰ کی قبر انور کو نور سے معمور فرما دے اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اس لیے ہم عرس مناتے ہیں۔ اب بات پوری آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، موت کیا ہے، عرس کیوں؟ خدا حافظ۔